اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم کیا ہوا؟ 9:15. اذا برہنت کا خلاصہ یہ ہوا نا، آپ نے مثلث کی شکل اپنے ذہن میں بٹھا لی، زاویتان قائمتان کی شکل بٹھا لی، تو یہ دونوں کیا ہیں؟ تصور ہیں. کیونکہ تصدیق کے لیے ہے پر یقین ہونا چاہیے یا گمان، یا نہیں ہے پر یقین یا گمان ہونا چاہیے. ابھی اس شکل سے آپ کے ذہن میں کوئی ہے آتا ہے؟ فقط شکل ہے، نہیں تو نہیں ہے. پھر آپ نے ان دونوں کو آپس میں مقایسہ کیا، جو قارنہ مانے مقایسہ کرنا، دیکھا کہ آئے یہ دو زاویے قائمہ کے درجہ مثلث کے 3 زاویے کے برابر ہیں یا برابر نہیں ہے اور نہیں آ گیا، لیکن یقین نہیں آیا، شک کی صورت میں. اگر ہے اور نہیں شک کی صورت میں آئے وہ بھی تصور ہے. ابھی تک آپ کے ذہن میں وقت تصور تھے، پھر آپ نے اس پر استدلال کیا، دلیل قائم کی. کسی نے آپ کے لیے دلیل قائم کیا. دیکھو اس کے بھی 2 زاویہ ہے، ہر زاویے کی جو پیمائش ہے وہ 90 درجہ ہے. اس کے 3 زاویے ہیں تو ان کی پیمائش 60 درجہ ہے، 60 درجہ. تو 3 60 جمع کر کے کتنے بنتے ہیں؟ 180. 2 90 جمع کر کے کتنے بنتے ہیں؟ اب آپ کے دل میں کیا آتے ہیں؟ تساوی ہے یا تساوی نہیں ہے؟ اب یقین ہے نہیں. ابھی آپ کو بطور یقین مثلث درجے میں 2 زاویہ قائمہ کے برابر ہے، ابھی ہے آ گیا، وہ بھی یقین کے ساتھ ہے آ گیا، نہ کہ شک کے ساتھ. اس ہے والی حالت کا نام جو یقین ضائع ہے تصدیق ہے. استدلال کرنے سے پہلے آپ کو شک تھا تو تصور تھا، استدلال کرنے کے بعد وہی شک تبدیل ہوا یقین میں، اب تصدیق آ گئی. فَإِذَا بَرْهَنْتَ، جب آپ دلیل لاؤ گے کس پر؟ عَلَى تَسَاوِيهِمَا، مثلث مساوی ہے زاویتین قائمتین کے، مساوی ہے پر دلیل لاؤ گے، تو دلیل لانے میں آپ کو یقین آ گیا یا پھر بھی شک میں رہے گا؟ دلیل لانے کے باوجود یقین ہوگا. تو یہ یقین گزشتہ حالات کے ساتھ مغایرت رکھتے ہیں یا وہی ہیں؟ پہلے شک تھا، ابھی یقین ہے، تو یقین و شک تو ایک جیسا نہیں ہے. تحصل لک نیاز، آپ کے لیے حاصل ہوگا کیا؟ حالت جدیدۃ، یقینی صورت. یہ یقین اس شک کا جدید ہے، شک والی صورت کا غیر ہے. اور یہ صورت جو ابھی حاصل ہوئی ہے مغایرۃ للحالات السابقہ، سابقہ حالتوں کے مخالف ہے. سابقہ چند حالت تھے، فقط مثلث کی شکل آنا اس میں مخالف ہے، فقط 2 زاویے کی شکل آنا اس کے مخالف ہے، ان دونوں کی شکلوں کا مجموعہ ذہن میں آنا وہ بھی اس کے مخالف ہے، ان دونوں کے مساوی ہونے کے بارے میں شک رکھنا یہ بھی ایک حالت ہے، یہ حالت جس کے مخالف ہے. اب جو یہ حالت پیدا ہوئی ہے یہ ان تمام حالتوں کے ساتھ جو اس سے پہلے آپ کے ذہن میں حاصل ہو چکے ہیں ان سب کے مخالف ہے، ان سب سے الگ ہے. اس لیے مغایرۃ للحالات السابقہ نہ کہ للحالۃ السابقہ، کیونکہ آپ اس سے پہلے کئی تصور کر چکے ہیں، اس لیے حالات سابقہ کہا. اچھا، وہ جدید حالت کون سی ہے؟ وہ جدید حالت یہ ہے، پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ مثلث یساوی زاویتین قائمتین، اس جملے پر آپ کو یقین نہیں تھا، اب یقین آ گیا. دلیل لانے کے بعد اب آپ کے دل میں کیا ہے؟ یقین ہے. وہی وہ حالت جدید یہ ہے، ادراک کا، آپ کا سمجھ لینا، بطور یقین آپ کا سمجھ لینا کیا؟ لمطابقت النسبہ، اس جملے میں جو نسبت ہے، جملہ کیا ہے؟ المثلث یساوی قائمتین، یہ جملہ ہے نہیں، اس جملے میں نسبت ہے. یہ نسبت جو جملے میں ہے یہ نسبت خارج میں جا کے تجربہ کرے تو مطابق خارج ہے، مطابق واقع ہے.
لمطابقت النسبت بالواقع، یہ نسبت جو خبر دینے والے نے اپنے جملے میں آپ تک پہنچائی ہے، یہ نسبت مطابق واقع ہے، واقعہ جیسا ہے. جیسے ایک شیعہ آپ کو خبر دیتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہے اور برحق ہے، اور یہ جملہ ہے، اس میں ایک نسبت ہے، ایک مبتدا ہے، ایک حکم ہے جو آپ ایک مبتدا کے لیے ثابت کرتے ہیں. لیکن جب آپ الغدیر کا مطالعہ کرو گے، قرآن مجید کا مطالعہ کرو گے، باقی کتب کلامی و کتب تاریخی و حدیث کا مطالعہ کرو گے، تو آپ کو یقین آتا ہے کہ ہاں یہ واقعاً وہ خلیفہ والے. اس شیعہ نے بیجا نہیں کہا بلکہ بجا کہا. مطالعے سے پہلے وہ تصور تھا خلیفہ والے کہنا، کیونکہ آپ کو یقین نہیں تھا. مطالعے کے بعد آپ کو یقین ہوا اس نے جو خبر دی 10 سال پہلے بالکل مطابق واقع ہے. واقعی باہر ہوتے ہیں، جملے میں تو نہیں ہوتا واقعی. لمطابقت النسبت بالواقع، کیونکہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خبر مطابق واقع ہے، یہ نسبت مطابق واقع ہے. خوب، آپ کے اسی نسبت کے مطابق واقع ہونے پر یقین پیدا کرنے سے آپ کے دل میں تصدیق آ گئی، آپ کے دل میں اعتقاد آ گیا. ٹھیک ہے نہیں؟ المستلزم، یہ ادراک باعث بنتا ہے لحکم النفسی و اذعان النفسی و تصدیق النفس. یہ تینوں اچھی تفصیلی ہے ایک دوسرے کے لیے. حق لحکم النفس ہے بس، وہ تصدیق و خلافت ہے، انہیں تفصیل ہے اس کی. لحکم النفس بالمطابقہ، یعنی نفس انسان بھی اس حکم کو مان لے. کیا مان لے؟ یہ نسبت مطابق واقع ہے. بالمطابق ہے، مطابق ہے کیا یہ نسبت. بس پہلے علم آتا ہے، اس علم کے ساتھ ساتھ تصدیق آتی ہے. وَهَذِهِ الْحَالَةُ، یہی حالت جدید. کون سی حالت؟ صورت المطابقت للواقع، نسبت واقع کے ساتھ مطابقت رکھنے کی صورت. التی، وہ مطابقت کی صورت تعقلتہا، جس کو آپ نے تعقل کیا ہے وہ اور درک کر لیا، درکتہا. وَهَذِهِ الْحَالَةُ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى بِالتَّصْدِيق، اسی حالت جدید اور حالت یقینی کا نام کیا ہے؟ تصدیق ہے. تو کہتے آیا اس حالت جدید کا نام جو آپ نے تصدیق رکھا ہے، واقعاً یہ حالت جدید واقعاً بھی تصدیق ہے یا یہ نام آپ نے مجازاً رکھا ہے؟ یہ نام مجازاً رکھا ہے. واقعاً اس حالت کا نام علم ہے، ادراک ہے. اس ادراک کا لازمہ تصدیق ہے. میں نے اس کا نام اسی کے لازم کے نام کو اٹھا کر اس پہ رکھا، اس کے لازم کے نام کو اٹھا کر اس پہ رکھا. ایک آدمی کا نام کیا ہے؟ زید ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ زید ہے، لیکن اس کا لازمہ جلد غصہ آنا ہے. یہ اس کا لازمہ ہے، یہ اس کی طبیعت ہے. تو کہتے ہیں غصے لا ادھر. غصے تو اس کا نام تو نہیں ہے، اس کے لازمی کا نام ہے. آپ اس کے لازم کے نام کو خود پہ رکھتے ہیں. تو یہاں پر یہ حالت جدید تو علم ہے، تصدیق نہیں ہے، لیکن اس علم کے ساتھ ہمیشہ تصدیق آتی ہے. ان دونوں کو جدا کرنا ممکن نہیں ہے. علم اگر ہے تو یقیناً تصدیق بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہے. ہم نے اس تصدیق کو جو اس کا لازم تھا کہا کہ آج کے بعد تمہارا نام علم نہیں رکھتے، ہم تصدیق رکھتے ہیں. تمہارا جو لازمہ ہے اسی کے نام کو تم پہ رکھتے ہیں. یہ ہے، سمجھ آیا نہیں؟ لأنہا، چونکہ یہ صورت مطابقت، یہ صورت جدیدہ، یہ حالت جدیدہ ادراک و علم، یہ علم اور ادراک ہے. یستلزم تصدیق النفس، یہ موجب بنتا ہے نفس انسان کے تصدیق کا. خود تصدیق نہیں ہے، تصدیق کا موجب بنتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم نے تصدیق کو اٹھا کر اسی پہ نام رکھا. وَإِذْ یہ اچھی تفصیل تصدیق ہے. کیوں نام رکھا اس کا؟ تو یہ ان کی مرضی ہے. عرب والے کبھی کسی بھی چیز کے لازم کے نام کو اٹھا کر خود اس چیز پہ رکھ لیتے ہیں.
تسمیۃ للشیء باسم لازمہ، یہ ہے کسی چیز کے نام رکھنے کے واسطے ہیں اس چیز کے لازم کے نام پہ، کسی چیز کا نام رکھنا اس چیز کے لازم کے نام پہ ہے۔ کون سے لازم؟ لازم کی دو قسمیں، ایک ہے لازم مفارق، ایک ہے لازم غیر مفارق۔ یہ غیر مفارق ہیں، کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ جیسے چار، اس کا لازمہ کیا ہے؟ زوج ہونا ہے۔ تو کیا کبھی دنیا میں چار ہو زوج نہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ چار ہمیشہ زوج ہے، تین ہمیشہ فرد ہے، طاق ہے۔ لازم مفارق کے لیے برف ہے وہ لازم غیر مفارق، یہ لازم غیر مفارق ہے۔ لازم قریب جگہ نہیں، لازم قریب نہیں کہتے، غیر مفارق، ہاں غیر مفارق۔ بسم لازمہ الذی لا ينفک عنہ، عنہ کی ضمیر جاتی ہے شے کی طرف۔ یہ ہے کسی بھی چیز کا نام رکھنا اسی چیز کے اس لازم کے نام پہ جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ اذن ادراک کا ادراک زوایہ المثلث، یہ ایک تصور، یہ ایک حالت۔ نمبر 2، وادراک الزاویتین القائمتین، یہ دو تصور۔ وادراک نسبت التساوی بین المثلث والزاویتین القائمتین، اور اس کو درک کر لینا کہ مثلث کے زوایا اور قائمتین کی زاویہ آپس میں برابر ہے، ان کو تصور، وہ بھی شک کی صورت میں برابر ہے، شاید ہوگا شاید نہیں ہوگا، شک کی صورت میں تصور کرنا نسبت کو۔ یہ تین تصور کلھا تصورات مجردۃ، یہ تینوں کے تینوں تصور محض ہے، تصدیق اس میں نہیں ہے۔ تصورات مجردہ کیا ہیں؟ لا یتبعها حکم و تصدیق، ان کے پیچھے کوئی حکم اور تصدیق نہیں ہوتا۔ یہ لا یتبعها یہ مجردہ کی تفسیر ہے۔ مجردہ یعنی کیا؟ یعنی جس کے بعد کوئی حکم و تصدیق نہ ہو، فقط تصور ہو۔ اما یہ سمجھ لینا کہ یہ تساوی درست ہے اور مطابق واقعی ہے، سچ ہے، اس کو سمجھنا یہ تصدیق ہے۔ اما ادراکو، اما یہ سمجھ لینا کہ ان ھذا التساوی صحیح، یہ تساوی صحیح ہے، یعنی مثلث کے زوایا قائمتین کے زاویے کے برابر ہونا یہ صحیح ہے۔ واقع، یہ واقعی ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ مطابق للحقیقت فی نفس الامر، اور نفس الامر میں در واقع میں یہ مطابقت رکھتا ہے، جھوٹ نہیں ہے، خلاف واقع نہیں ہے، یہ سمجھ لینا فہو تصدیق ہے۔ بس یہ نسبت مطابق واقع ہے کو سمجھنا تصدیق ہے، باقی تین حالتیں تصور ہے۔ چلو ایک اور مثال، کیا نام ہے جناب؟ وہ امجد، وہ چوکیدار کا نام کیا ہے؟ امجد۔ ابھی جب میں نے کہا امجد، اس کی شکل آپ کے ذہن میں آ گئی، ابھی اس ذہن سے نکال دو۔ فرض کریں نگہبان، تو نگہبان کا لغوی معنی نگہبان، ایک تصور آپ کے ذہن میں آ گیا، نہیں ایک معنی آپ کے ذہن میں آ گیا، یہ بھی تصور ہے۔ ابھی ہے اور نہیں کسی بات نہیں ہے۔ امجد، کسی نے کہا ایک نیا تعلق جو آج آیا تھا، کہا کہ امجد جو نگہبان ہے مدرسے کا، کیونکہ وہ آج آیا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں کہ یہ امجد کیا ہے، وہ نگہبان ہے یا باورچی ہے یا کیا ہے۔ وہ کہ شاید نگہبان ہو، شاید باورچی ہو، وہ شک کی نظر سے اس نسبت کو غور کرتے۔ امجد نگہبان ہے تو کہہ دیا آپ نے، جملہ اس نے پیش کیا، لیکن آپ کو اس مخاطب کو آپ کے جملے پر ابھی تک یقین نہیں آیا ہے۔ یہ تینوں کیا ہے؟ فقط امجد کا تصور ہونا کیا ہے؟ اور فقط نگہبان کا معنی ذہن آنا کیا ہے؟ تصور ہے۔ اور امجد نگہبان ہے کہنے سننے کے بعد آپ کو اس جملے کے بارے میں شک ہے، اس نسبت کے بارے میں شک ہے، آئیے مطابق واقع ہے یا نہیں، یہ کیا ہے؟
یہ بھی تصور ہے، یہ بھی تصور ہے، شک ہے۔ اب جب آپ نے سارے طلبہ سے پوچھا بھائی یہ امجد کون ہے، نگہبان ہے، اور دوسرے سے پوچھا نگہبان ہے، تیسرے سے پوچھا، پورے 60 طلبہ سے پوچھا، سب نے کہا نگہبان، آپ کو شک رہے گا؟ اب آپ کو یقین ہوگا، اب آپ نے پھر سمجھ لیا امجد واقعاً نگہبان ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ بس مشکوک صورت میں جملے کا ذہن میں آنا یہ تصور ہے۔ مریخ میں لوگ رہتے ہیں، یقین آتے ہیں آپ کو؟ سنا تو ہے نا، مریخ میں جاندار رہتے ہیں، لوگ کو چھوڑو، ابھی شک ہے۔ جب آپ جاؤ گے قیامت کے برپا ہونے کے بعد دیکھو گے کہ مریخ میں آدمی رہتے نہیں رہتے۔ اگر آپ کو یقین ہوا ادھر رہتے ہیں، کچھ مخلوقات ہیں، کچھ حیوانات فرض کریں تو کیڑے مکوڑے ہیں، آپ کو یقین ہوتا ہاں مریخ میں جاندار رہتے ہیں، اس وقت تصدیق ہو جائے، نہیں ہوگی۔ ابھی تو جب تک مریخ میں نہ جائے یا کوئی معتبر ذرائع سے خبر نہ پہنچے اس وقت آپ کو شک ہے، اور یہ شک والی صورتیں سب کے سب تصور محض ہے۔ یعنی بلاس کا تصور ہے، بلاس کا نام لیا تصور ہے، تصور ہے، لیکن تصور بھی تین قسم ہیں، کیا ہے وہ تصور ذہنی، تصور حقیقی، وہ الگ آ جاتے ہیں، اس کی تفصیلات الگ آ جائیں گے بعد میں آہستہ آہستہ۔ تصور ذہنی، تصور حقیقی وہ کیا ہے؟ ان خیالات کو بھی اب شامل کرنا چاہتا ہے، اسے ہم بھارے ہو چکے ہیں، علم خیالی واہمی یہ سب پڑھ لیے ہیں۔ وَكَذَلِكَ إِذَا أَدْرَكْتَ أَنَّ النِّسْبَةَ فِي الْخَبَرِ غَيْرُ مُطَابِقَةٍ لِلْوَاقِعِ۔ ایک دفعہ آپ کو یقین ہوا یہ جو خبر دی ہے مخاطب نے، متکلم نے، یہ خبر مطابق واقع نہیں ہے، جھوٹی خبر ہے۔ جیسے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ اول بلا فاصل نہیں ہے، کسی نے یہ کہا۔ جب آپ نے تحقیق کی تو یہ بالکل جھوٹ ہے، وہ تو خلیفہ بلا فاصل ہے۔ ابھی آپ کو کس پر یقین ہوا؟ اس جملے کے مطابق واقع نہ ہونے پر یقین ہوا تحقیق کرنے کے بعد، اور یہ مطابق واقع نہ ہونے پر یقین ہونا بھی کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ کیونکہ تصدیق مانا ہے کہ ہے پر یقین ہو جائے یا نہیں ہے پر یقین ہو جائے۔ اب یہاں پر نہیں ہے پر آپ کو یقین ہے۔ تنبیہ، اذا لاحظت ما مضى، جتنی باتیں بتائی جا چکی ہے جب آپ اس کو مد نظر رکھو گے، یظہر لک، آپ کے لیے واضح اور روشن ہوگا، ظاہر ہوگا، تصور کہیں، ادراک کہیں، علم کہیں، جو بھی کہیں سب کہیں، مطلب سب کہیں۔ تصور یعنی وہی علم، علم یعنی وہی ادراک، ادراک یعنی وہی علم و تصور۔ ان التصور والادراک والعلم یہ تینوں کلہا تاکید ہے، کلہا الفاظ متعددہ ہے لمعنی واحد کے لیے۔ انسان کا ہو، بشر کا ہو، بنی آدم کا ہو، کیا ہے؟ ایک معنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ وہ معنی واحد یہ ہے، حضور صور الاشیاء عند العقل، اشیاء کی صورتوں کا حاضر ہونا عقل کے پاس۔ ان تمام صورتوں میں اس جملے کی کیفیت، نسبت کی صورت آپ کے ذہن میں ہے، ادھر مفرد کی صورت آپ کے ذہن میں ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ علم ہے۔ پس در حقیقت تصدیق بھی علم ہے، تصدیق بھی علم ہے، علم سے باہر تو نہیں ہے، کیونکہ تصور اور تصدیق علم کے قسمیں ہیں۔ جس طرح سے تصور علم ہے اور تصدیق بھی علم ہے، فرق اتنا ہے کہ تصدیق تصور با حکم ہے، تصور با یعنی علم با حکم۔ ایک ہے علم بدون حکم، ایک ہے علم حکم کے ساتھ۔ تصور علم بدون حکم کا نام ہے، تصدیق علم با حکم کا نام ہے، حکم کے ساتھ۔ یعنی وہ علم جس میں ہے اور نہیں پر یقین و گمان نہ ہو، تصور ہے۔ وہ علم جس میں ہے اور نہیں پر یقین و گمان ہو، وہ تصدیق ہے۔ امریکہ کا ہے، فقط امریکہ، یہ کیا ہے؟ تصور ہے۔ امریکہ دور ہے،
یہ تو یقین جاتے ہیں نا نور ہے. اور یہ کیا ہے؟ افرقہ یہ کیا ہے؟ تصور. ایک علم آپ کی زندہ یا افرقہ کے ایک تصور ایک مفہوم آپ کی زندہ کی. اما افرقہ جو گرم علاقہ ہے یہ کیا ہے گرم علاقہ ہے صحیح نہیں وہاں پر علاقہ ہے سرد علاقہ تو نہیں گرم علاقہ ہے. خوب یہاں تک بات ختم. اذا لاحظت ما مضى يظهر لك ان التصور والادراك والعلم كلها الفاظ لمعنى واحد وهو اور یہ معنی واحد یہ ہے حضور صور الاشیاء عند العقل. بس فالتصدیق ایضا تصور. بس تصدیق بھی تصور ہے یعنی علم ہے. تصور یعنی علم. ولكن التصدیق تصور لیکن تصدیق ایک ایسا علم ہے یستتبع الحکم جو اپنے پیچھے حکم اپنے ساتھ حکم لے آتا ہے اور نہیں کو لے آتا ہے یقین اور گمان کے ساتھ. حکم یعنی کیا؟ یعنی وقناعۃ النفس نفس انسان کو قانع کر لیتا اپنے ساتھ یا ہونے پر یا نہ ہونے پر. پھر دوبارہ وہ تصدیق النفس یا تفسیر حکم کے لیے. حکم یعنی قناعت نفس نفس کا قانع ہونا قبول کر لینا مان لینا. وہ تصدیق یعنی وہی مان لینا نفس انسان کا قبول کر لینا اور اس کی تصدیق کر لینا. اگر تصدیق بھی تصور ہے تو آپ یہ تقسیم کر کے ہمارا 2 دن کیوں ضائع کر لیا؟ علم کی 2 قسمیں ہیں ایک تصور ایک تصدیق. تو اسی دن کہہ رہے تھے بھائی علم وہی تصور تصدیق ہے تصور تصدیق وہی علم ہے بس خاتم بات. پھر 2 قسمیں کیسے بن گئی اگر ایک ہے تو؟ بس تصدیق کا نام بھی تصور ہے یعنی علم ہے. تو پھر اس علم کا نام تصدیق جس میں حکم ہے اس علم کا نام جس میں حکم نہیں ہے تصور. یہ نام کیوں بدل دیا؟ نام اس لیے بدل دیا کیونکہ ہمارے پاس علم کی 2 قسمیں ہیں. ایک علم وہ ہے جس میں ہے اور نہیں پر یقین و گمان نہیں ہوتا کوئی حکم نہیں ہے. ایک علم وہ ہے جس میں ہے اور نہیں پر یقین و گمان ہوتا ہے. ان 2 علموں کو آپس میں تمیز دینے کے خاطر ایک علم کا نام رکھ دیا تصور اس علم کے دوسرے حصے کا نام رکھ دیا تصدیق. وہ تمیز کے خاطر ہے ورنہ وہ بھی علم ہے یہ بھی علم ہے دونوں برابر ہے. وَإِنَّمَا لِأَجْلِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ وَبَيْنَ التَّصَوُّرِ الْغَيْرِ مُجَرَّد. مثلا فقط اس خاطر انما سوائے اس کے نہیں فقط اس لیے نام رکھا ہے 2 اس لیے تاکہ تصور مجرد عن الحکم اور تصور مستدع حکم ان دونوں کے درمیان تمیز پیدا کرنے کے لیے تصور مجرد والی صورت کا نام فقط تصور رکھا تصور مستدع حکم والی صورت کا نام تصدیق رکھا. ورنہ وہ بھی علم ہے یہ بھی علم ہے. جیسے کہ ہم سب انسان ہیں تو ایک کا نام عابد دوسرے کا نام ابراہیم تیسرے کا نام نیاز کیوں ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس کا بیٹا ہے یہ فلان کرنے والا یہ اس علاقے رہنے والا ہے یہ کیا کتاب پڑھتا ہے وہ کیا کتاب پڑھتا ہے. ورنہ سب کو کوئی نام نہ رکھے تو کیسے پتہ چلے گا؟ کس کو بلائے گا کیسے بلائے گا؟ چلو سامنے ہے تو اشارہ کرے گا سامنے نہ ہو تو کوئی تو نام لینا پڑتا ہے. یہاں بھی وَإِنَّمَا لِأَجْلِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ تصور مجرد کی تعریف ہے ای غیر المستتبع للحکم وہ تصور خالی جو اپنے ساتھ حکم کو لے کے نہیں آتا ہے اور نہیں کو یقین و گمان کے ساتھ لے کے نہیں آتا اس تصور کے وبین التصور المستتبع للحکم اور اس تصور کے درمیان تمیز پیدا کرنے کے لیے جو اپنے ساتھ حکم لے کے آتا ہے اور نہیں لے کے آتا ہے ان دونوں کے درمیان تمیز پیدا کرنے کے خاطر سمی الاول تصورا والثانی تصدیقا. قسم اول کا نام اول یعنی جس میں حکم نہیں ہے اس کا نام رکھا گیا تصور. کیوں؟ لأن الاول تصور محض ساذج مجرد یہ سب تفصیلی ہے انہیں صفت توضیحی ہے. چونکہ یہ قسم اول تصور خالص ہے سادہ ہے اور حکم سے خالی ہے
تصور تصور ہے، محض یعنی خالص، ساذج یعنی سادہ فقط تصور ہے، مجرد یعنی حکم سے خالی ہے، اس سے اس کا نام رکھا تصور۔ جب فقط تصور حکم نہیں ہے فیستحق قسم اول، ضمیر ہوا جاتی ہے قسم اول کی طرف، پس یہ قسم اول حقدار بنتا ہے کس چیز کا؟ اطلاق لفظ تصور، لفظ تصور اس کے اوپر استعمال کرنے کا حقدار بنتا ہے، علیہ اس قسم اول پر، مجردا من کل قید، تمام قید سے خالی رکھا، فقط تصور، لفظ تصور استعمال کرنے کا وہ حقدار بنتا ہے۔ وسمی الثانی تصدیقا، وہ تصور جو اپنے ساتھ حکم لے کر آتا ہے اس کا نام رکھا گیا تصدیق۔ کیوں؟ لأن الثانی یستدعی الحکم والتصدیق، چونکہ یہ تصور قسم دوم اپنے ساتھ حکم لے کے آتا ہے اور تصدیق نفس لے کے آتا ہے، کما قلنا جیسے کہ ہم نے ابھی بتا دیے۔ جب یہ تصور ہے تو اس کا نام تصدیق کیوں رکھتے ہیں؟ لیکن جس کے لازمی کا نام تصدیق ہے، ہم لازم کے نام کو اٹھا کے خود پہ رکھ دیا۔ یہ طرح سے باپ دادے کو زیادہ چاہتے اپنے باپ کو، تو اپنے باپ کا نام اٹھا کر بیٹے پہ رکھ دیتے ہیں، اس طرح سے ہے نام کسی کے نام کو اٹھا کر کسی پہ رکھ لینا۔ جیسے ہم ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کو زیادہ چاہتے ہیں تو ہم یہ الٹے سیدھے نام جو امریکہ اور روس والے رکھتے ہیں اسے نہیں رکھتے ہیں، ہم ائمہ طاہرین کے نام پہ اپنے بیٹوں کا نام رکھتے ہیں، اور جو مقدرات ہیں ان کے نام پہ اپنے بیٹوں کا نام رکھتے ہیں۔ یہ ایک دلی لگاؤ کا نتیجہ ہے۔ اما جو ائمہ طاہرین کے نام کو نہیں رکھتے ہیں، انبیاء کے نام نہیں رکھتے ہیں، وہ اتنا شوق وہ یورپ والوں کو شوق رکھتے ہیں، وہ الٹے سیدھے نام اپنے بیٹوں کو رکھتے ہیں۔ بیٹیوں کے نام پہ عجیب و غریب چونتی ان کی آواز کے لیے نکلتی ہے نام سے، صحیح نام رکھنا چاہیے۔ خوب تسمیۃ للشیء باسم لازمی ہی ہے، یہ ختم، یہ کس چیز کا نام رکھنا اس کے لازم کے نام پہ۔ اما اذا قیل التصور المطلق، ہاں جب کہا جائے تصور مطلق تو اس میں تصدیق اور تصور ہی ہے، تصور خاص دونوں شامل ہیں یا ان میں سے ایک شامل ہے؟ مطلب تصور مطلق کس چیز کا نام ہے؟ صرف تصور مطلق یہ علم کا نام ہے، تصور مطلق سے دو فرق ہے۔ وَأَمَّا إِذَا قِيلَ التَّصَوُّرُ الْمُطْلَقُ، یہ مطلق کی قید بھی ساتھ لائے، فقط تصور نہ کہیں، التصور المطلق کہیں، تو اس سے مراد علم ہے، چاہے وہ علم تصدیق ہو چاہے وہ علم تصور محض ہو۔ فَإِنَّمَا يُرَادُ بِالتَّصَوُّرِ الْمُطْلَقِ مَا، اس تصور مطلق سے ارادہ کیا جائے گا وہ مفہوم یساوق العلم والادراک، جو علم اور ادراک کے ساتھ برابری رکھتا ہے، مساوات رکھتا ہے۔ یساوق اور یساوی میں کیا فرق ہے؟ یساوی اور یساوق دونوں کا مطلب کیا؟ برابر ہونا ہے، منتہا مصداق اور وجود میں برابر ہونے کو یساوق کا قاف کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ پس یساوق العلم کا معنی کہ التصور المطلق مصداق خارجی میں علم کا مصداق اسی کا مصداق ہے، ادراک کا مصداق بھی اسی کا مصداق ہے، ان افراد خارجی میں دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ جب تصور مطلق کہا جاتا ہے مساوی علم ہے، تو علم بھی دو قسمیں ہیں، تصور خاص اور تصدیق۔ تو یہ فَيَعُمُّ، بس یہ لفظ تصور مطلق شامل کرے گا اپنے اندر الى التصورین، دونوں تصوروں کو، یعنی وہ تصور جو حکم سے خالی ہے اور وہ تصور جو حکم کے ساتھ ہے، دونوں تصور مطلق کے دو بیٹے ہیں، اس میں شامل ہے۔ التصور یا تصورل، تصورین کے لیے بدل لے لے تو تصوری پڑھو، کلا کے لیے بدل لے لے تو تصورہ پڑھو، ہما کے لیے خبر لے تو التصور پڑھو۔ وہ آگے ولایت کی مرضی ہے، اب کیا تعبیر میں مانتے ہیں، کون سی ترکیب کو پسند کرتے ہیں۔
عام تو پھر ہم التصورہ پڑھتے ہیں تاکہ قلعہ کے لیے بدل لیں گے. التصور المجرد یہ ایک قسم ہے, والتصور المستتبع للحکم یہ دوسری قسم ہے. ان دونوں کو یہ تصور مطلق اپنے اندر شامل رکھتا ہے. یہاں تک بات ختم ہو گئی. ٹائم ہے نہیں, بات تو ختم ہو گئی, ٹائم تو ختم نہیں ہوگی. 50 ہو گیا بس, ٹھیک ہے. تک کل سے تھوڑا مباحثے میں عبارت کو زیادہ دقت کرو تو انشاءاللہ پھر وہ پوچھنے کا کم موقع لگے گا. ایک دو پوچھیں گے, ہمیں پتہ چلے کہ مباحثہ کر چکے ہیں, صحیح مباحثہ ہوا ہے, تو پھر تھوڑا زیادہ پڑھنا چاہیے. 3 مہینے میں اس کو کلیئر کرنا چاہیے, پھر وہ منطق ثانی شروع کرنا.